آپ ذکر و اذکار کی لذت دیکھیے. ذکر و اذکار ایک ایسا عظیم عمل ہے جس سے دلوں کو تازگی ملتی ہے. یہ دل اور روح کی غذا ہے, دل اور روح کی طاقت اور قوت کا ذریعہ ہے. سکون دل کا ایک بڑا اہم ذریعہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے, اور یہ ہماری روحانی اور جسمانی دونوں طاقت کا ذریعہ ہے. ذکر و اذکار روحانی طاقت کے لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں فرماتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے دنیا والو, اے سکون کے متلاشی لوگو, تم دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہو. رب کا قرآن تمہیں یہ اعلان کر رہا ہے, اگر تم حقیقی سکون چاہتے ہو, دلوں کا سکون چاہتے ہو, تو آؤ رب العالمین کا ذکر کرو, اس کی کبریائی بیان کرو, اس کی بڑائی بیان کرو. حقیقی سکون تمہیں ذکر و اذکار میں ملے گا. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ وہ سکون ہے جو ہماری روح کو طاقت دیتی ہے. آدمی جسمانی اعتبار سے کمزور ہو سکتا ہے, لیکن اگر ذکر و اذکار کا وہ پابند ہے تو اس کی روح کو ذکر و اذکار سے قوت ملتی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, ان کے لائق شاگرد علامہ ابن قیم ان کے پاس ایک مرتبہ گئے. دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے. کافی دیر تک ذکر و اذکار میں مشغول ہیں, یہاں تک کہ دن کا آدھا حصہ گزر گیا. ناشتہ بھی نہیں, دن کا آدھا حصہ گزر گیا. وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ سے کہا, ہذہ غدوتی وَلَوْ لَمْ أَتَغَدَّ هَذَا الْغَدَى لَسَقَطَتْ قُوَّتِي. یہی میرا ناشتہ ہے, یہی میری اصل غذا اور خوراک ہے. اگر میں روزانہ یہ غذا حاصل نہ کروں تو میری طاقت کمزور پڑ جائے گی, میرا جسم کمزور ہو جائے گا. آپ غور کیجئے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا, میری روح, میرے دل کو طاقت پہنچانے والی اصل چیز یہی اللہ کا ذکر ہے. اگر یہ غذا میں روزانہ حاصل نہ کروں تو میری طاقت کمزور پڑ جائے گی اور میں کمزور ہو جاؤں گا. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے تھے, الذکر للقلب کالماء للسمک فکیف حال السمک اذا فارق الماء یا اذا فقد الماء. کہا کہ دل کے لیے, انسان کے دل کی طاقت اور قوت کے لیے, اس کو غذا پہنچانے کے لیے ذکر و اذکار کا وہی مقام ہے جو مچھلی کے لیے پانی کی حیثیت ہے. اگر پانی سے مچھلی کو باہر نکال دیا جائے تو اس مچھلی کی کیا حالت ہوتی ہے, وہی حالت ایسے انسان کی ہے جو ذکر و اذکار نہ کرتا ہو, ذکر کی پابندی نہ کرتا ہو, تو دھیرے دھیرے اس کا دل مردہ ہو جائے گا. اس کے دل میں برائیوں کی غلاظت بڑھ جائے گی اور دھیرے دھیرے اس کا دل سخت ہو جائے گا. اس لیے ایک مومن کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کی پابندی کرنی چاہیے. یہ روح کی غذا ہے, ہمارے دل کو طاقت اور پہنچانے والی چیز ہے, طاقت و قوت پہنچانے والی چیز ہے. اور اسی طرح سے یہ ہماری جسمانی غذا بھی ہے, ہمارے جسم کو بھی قوت پہنچاتی ہے. اس بات کو جاننے کے لیے صحیح بخاری کی اس واقعے پر آپ غور کیجئے. جب آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے گھریلو کام کاج کے بارے میں شکایت کی کہ میں تنے تنہا گھر کے سارے کام کرتی ہوں, چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم کا مطالبہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے نہیں تھے. انہوں نے اپنی یہ درخواست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے, تو بیٹی فاطمہ اور داماد حضرت علی دونوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, اولا ادلکما علی ما هو خیر لکما. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہوگا. ایک خادم تمہارے گھر میں تمہارے کام کاج کر کے تمہیں جو آسانی پہنچا سکتا ہے, اس سے زیادہ آسانی تم کو اس ذکر کے ذریعے حاصل ہوگی. اگر یہ ذکر, یہ تسبیحات پڑھنے کی تو پابندی کریں گے,
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. کہا جب تم سونے کے لیے جانے لگو تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر. ایک خادم خدمت کر کے تمہارے گھر کے کام کاج کر کے جو تمہیں آسانی پہنچا سکتا ہے، ان تسبیحات کو پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے کاموں میں اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی. آپ غور کیجئے، آج ہمارے گھروں میں گھریلو اختلافات، گھریلو مسائل میں ایک بڑا مسئلہ گھریلو کام کاج ہوتے، خاص طور پر جوائنٹ فیملیوں میں یہ مسائل آئے دن پیش آتے رہتے ہیں. ایسی صورت میں اگر ہمارے گھر کی خواتین گھروں میں نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتی ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کرتی ہیں، تو یہ یقین رکھیں نبی کی طرف سے ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اذکار، ان تسبیحات کی برکت سے ان کے کاموں کو آسان کر دے گا. گھروں میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوگی. میرے بزرگ اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ ذکر و اذکار یہ ہماری روحانی اور جسمانی دونوں کی غذا ہے اور دونوں کے لیے قوت اور طاقت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر کوئی شخص ذکر و اذکار کی پابندی کرے گا تو اپنی زندگی میں بہت سارے فائدے وہ محسوس کر سکتا ہے.